عالمی ہمدردی کا مہینہ ہے، شام یونان فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت لازم ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما، جس کسی نے افطار کرایا اس میں کسی روزے دار کو، کان لہ مغفرۃ من ذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہو جائے گا اور اس کی گردن کے آگ سے چھٹکارا پانے کا ضرورت ہے۔ اسی روزے کو روزے دار کا افطار کرا۔ اب اس میں جو تفصیل آگے بھی آتی ہے اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ ہمارے یہاں اس قوم میں عام طور پر رزق کی خرابی، وہ فاقہ فقر کی جو کیفیات پچھلے زمانے کے اندر سننے میں آتی، عام طور پر وہ اب دنیا میں موجود نہیں، لیکن یہ کہ اس قوم کا تصور کیجیے کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، صرف اپنے لیے بھی کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کہیں سے کوئی تھوڑی سی دودھ کی لسی بنا کے بیٹھا ہو روزہ افطار کرنے کے لیے، اور اس کے پاس سب کچھ ہو، اس حالت میں کوئی اور شخص جس کے پاس یہ بھی ہو، اگر اس کے پاس آتا ہے تو وہ اپنے اس تھوڑی سی لسی میں سے اگر اپنے کسی اور بھائی کو بھی کوئی پلا دیتا ہے جو دودھ، تو اس کا جو اجر و ثواب اس وقت اس پس منظر میں اس کو ذہن میں رکھیے۔ باقی ہمارے یہاں جو بھی اس وقت ریل گیل ہے، اس ریل گیل میں اگر آپ روزے کا روزہ افطار کرنے کی محفلیں روزانہ بھی منعقد کر لیں اور افطاریاں کرائیں اور بہت اعلیٰ افطاریاں کرائیں، تو اس کو اس حساب میں شمار کریں۔ بات وہ اپنی جگہ پر ہے، جو انسان احباب کے ساتھ محبت کے ذاتی ہی کے لیے کرتا ہے اور وہ محبت خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کا اپنی جگہ پر جو ثواب ہے، لیکن یہ جو اجر ثواب بیان ہو رہا ہے، جس طریقے کا جو ثواب بیان ہو رہا ہے، اس کے لیے اس قسم کے پس منظر کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ ایک بہت مبالغہ کا معلوم ہوتا ہے، ایک دوسری بات کے اوپر امرا ثواب، لیکن اس کو اگر اپنے اوپر انسان تعریف کرے، جیسا چاہتا ہے بہت سے صاحب کے بارے میں انہیں تو فاتح ہوتے اور کئی وقت کے فاتح اصحاب سے فاتح ہو، کہیں سے کچھ آگے آیا نہیں آیا، کئی وقت کے فاتح ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی اصحاب صفا میں شامل تھے، کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی وقت کے مسلسل فاتح کی وجہ سے نشید آئی، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہیں دلی کا دباؤ، لہٰذا وہ گردن پر پاؤں رکھتے اور دباتے، یہ کیسے بات ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں وہ جبری مساوات نہیں، وارنٹری تھا جو معاملہ، جو زکات ہے وہ فرض، لیکن باقی صدقہ خیرات اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کرنا تو لوگوں کے اپنے جذبے پر چھوڑ دیا۔ لہٰذا وہاں انصاف کے عام طور پر یہ اسی قسم کے حالات پورے مدینے میں تھے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی وقت کفا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے سامنے دس سوال دراز کرنے والے تھے، اتنے حضرت ابو بکر آ جاتے ہیں، ان کی کیسے بھی ہوئی حضور دیکھ لی جاتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فاقہ حضرت عمر آئے اٹھاتے ہیں کہ حضور پھر ان دونوں کی وجہ سے اٹھے، ان کو دیکھ کر ایک انصاری کے بعد میں پہنچے۔ اب ان انصاری صحابی کی یہ بنی کہ حضور کی شکایت دوڑے فوراً بعد میں سے کچھ انگوروں کے کوشے کچھ اور چیزیں لا کے فوراً رکھی اور پھر چھری ہاتھ میں لے کر دوڑنے لگتے کہ کسی جانور کو ذبح کرے، اور پھر یہ کہ اہتمام کہ حضور نے فرمایا دیکھنا کہ کسی دودھ دینے والے جانور کو حوالہ کرنا، کوئی عورت ہو اور بکری ہو اور دودھ دیتی ہو اور بچوں کے لیے وہ ایک دریا بنتا ہو اور ان کو ذبح کرنا، مارا اس کے بعد وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم گوشت اس طرح تیار نہیں ہوتا تھا، وہ بس یہ کہ اس کو گوشت کو تیار کیا اور سیکا ان کے اوپر گوشت تیار کرے، وہ حضور نے بھی فرمایا حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے، اور پھر حضور نے فرمایا گوشت کا تھوڑا سا ٹھنڈا لے کر اس پر چند روٹیاں کہ یہ عائشہ کو بھی دلاؤ، اسے بھی کئی وقت کا رضی اللہ عنہ۔ ان حالات کو دیکھیے کہ اس میں یہ کہ ایک آدمی جمع کرتا ہے، اس نے فرض کیجیے کہ سیوی کے بعد سے کچھ نہیں ملا، روزہ ایسے ہی کیا، اب روزے کے ساتھ وقت اسے کچھ جو ہے میسر آ گئی ہے، اس کو لے کر وہ بیٹھا ہے کہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ساتھی کوئی اور دوست کوئی اور مسلمان بھائی ایسا نہیں ہے، تو یہ بھی وہ ایسا نہیں، اب اس میں سے وہ چند گھنٹوں میں سے چند گھنٹے پلا دینا، اگر ایک گلاس کسی کے پاس ہے تو اس میں تک وہ گھنٹ پلا دینا، بات کے تن کاری و ثواب جو ہے وہ وہی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ تو فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ من ذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء، اور اس افطار کرانے والے کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، اس کا خود کا جو ثواب ہے لیکن جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ قلنا یا رسول اللہ، ابھی حضرت سلمان فارسی فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم،
حضور ہم میں سے ہر ایک کو یہ مسئلہ حاصل کریے کہ جس سے ملے گا کسی روزہ کا روزہ افطار کرا سکے. ہم پر تو سب جو ہے بہت فخر کا غلبہ ہے، بہت احتیاط کی تکلیف. جیسے کلنا یعنی تو ماں افطر و بحساب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یؤتی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمانے کا اس شخص کو بھی من فطر صائما علی مقدار، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا کسی لسی کی بوند پر، اور شربت من ماء، یا پانی بھی کسی وقت اس قدر کمیاب ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں ہو تو پانی میں سے بھی کسی کو حصے دار بنا لیا تو وہ اس کو ومن اشبع خفقه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے حوض کوثر سے پلائے گا، سیراب کرے گا، اور اس طرح سیراب کر دے گا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اسے پیاس کا احساس، یعنی اس درجے سے بھی کا احساس ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تب کے جتنے مراحل ہیں یوم حشر کے اور اس کے مختلف مراحل و مدارج، وہ آپ کو معلوم ہے یوم یدعو الولدان شیبا الصباح منفطر بالقلب بعض، وہ دن کے جس کی شرائط ایسے ہے کہ بچوں کو گناہ کر دینے والا نہیں ہے، تو اس دن پھر پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ میرے خوف سے پلائے. تو فرمایا کہ لوگ کسی سائن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا روزے دار کو، سقا اللہ من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة. یہ جو مہینہ مبارک ہے اس کے 3 عشرے، پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وأوسطه مغفرة، اور اس کا درمیانی عشرہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ لے کر آتا، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ وہ تو گویا کہ آگ سے مستقل چھٹکارا پا جانے کا فرمانا. ومن خفف عن مخلوقه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، اور جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے کسی گناہ کی مشقت میں کمی کرے گا، تخفیف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں